واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 52 سال تھی۔ 27 رجب کی شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں سو رہے تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آپ کو جگایا اور ایک سفید جانور آپ کو سواری کے لیے پیش کیا۔ یہ جانور برق یعنی بجلی کی رفتار سے چلتا تھا، اس لیے اسے براق کہا گیا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ ہیکل سلیمانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام وہاں پر آپ کے منتظر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے دائیں اور بائیں بہت سے لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آدم نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں سے ان نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ بیان ہوتا ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے تھے مگر کھیتی بڑھتی جا رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سر نماز کے لیے سجدے میں نہیں جھکتے تھے۔ کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ یہ وہ تھے جو زکوٰۃ اور خیرات نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کینچی سے کتری جا رہی تھیں۔ یہ وہ غیر ذمہ دار علماء اور مقرر تھے جو غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے اور فتنہ فساد برپا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لعن طعن کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے جو تانبے کے بنے ہوئے تھے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر اور بیویوں کے ہوتے ہوئے غیروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر دوزخ کو اپنی تمام تر سختیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے احکامات لینے آتے اور جاتے دیکھے۔ یہیں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہاں سے پھر اوپری منزل کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ دوستو، سدرۃ المنتہا اللہ کے دربار اور مخلوق کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کو اس کا خیال آیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے روانہ ہو گئے۔ اللہ کا دربار اور تخت سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔ روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سفر کی رداد سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ مشورہ دیا کہ اللہ سے نماز کی تعداد کم کروائیے۔ اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی گئیں۔ بالآخر 5 کی فرضیت باقی رہ گئی مگر اللہ تعالیٰ نے ان 5 پر بھی 50 کا ثواب باقی رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ پہنچے۔ حرم کعبہ میں ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا کوئی نئی خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ اس نے کہا راتوں رات؟
2 महीने का सफर एक ही रात में कैसे? यह खबर मक्का में बड़ी तेजी के साथ फैल गई। इस मौका पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत काम कर गई। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस का नक्शा पूछा। हुजूर बताते गए और अबू बकर सिद्दीक तस्दीक करते गए। बैतुल मुक़द्दस अबू बकर सिद्दीक का देखा हुआ था और हुजूर वहां कभी नहीं गए थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी के सफर में मिलने वाले काफिलों का हाल बयान किया। इस तरह लोगों की जुबानें बंद हो गईं, लेकिन आप पर ईमान ना लाने वाले इस वाक़े को सच मानने से इनकार करते रहे। दोस्तों, आज जदीद साइंस भी अपनी तहकीकात को बुनियाद बनाकर इस कायनाती सच्चाई तक रसाई हासिल कर चुकी है कि रफ्तार में कमी बेशी के मुताबिक किसी जिस्म पर वक़्त का फैलना और सुकड़ जाना और जिस्म के हुजम और फासलों का सुकड़ना और फैलना क़वानीन फितरत और मंशाए खुदाबंदी के ऐन मुवाफिक है। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया की तेज तरीन चीज रोशनी है, जिसको आइंस्टाइन ने नजरिया इजाफत में बयान किया था कि रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है। रोशनी कायनात की एक अहम तरीन तवानाई है और इस कायनात में मौजूद चीजों के वजूद का एहसास हमें रोशनी ही दिलाती है। जदीद फिजिक्स में सितारों, सियारों और कहकशाओं के दरमियान फासलों और रफ्तार का तयन भी रोशनी की रफ्तार से ही किया जाता है। और अगर बुराक का मुताला किया जाए तो यह अरबी के लफ्ज बर्क से बना है, जिसका मतलब है तेजी, यानी बिजली की रफ्तार से सफर करने वाला। और जब कोई चीज रोशनी की रफ्तार से सफर करती है तो इसके नजदीक वक्त थम जाता है, जिसे साइंस की जुबान में टाइम ट्रेवल कहा जाता है।